قرآن رائٹ فرام دا بگننگ کتنی معزز کتاب ہے، رسپیکٹیبل ہے، اینڈ آلسو اس کے فضائل کیا ہے، پڑھنے سے ہم کو کیا کیا فائدے ہوتے، وہ سارے ہم دیکھیں گے. بٹ وی گونا ریفر اے بک اینڈ دیٹ بک کور ول بی انشاءاللہ somebody will post it in WhatsApp group. قرآن مجید کے فضائل و آداب، یو کین سی دا کور پیج، اور یہ اردو میں ہے، ایک انگلش میں بھی ہے. رائٹ ناؤ مجھے اگر ملا تو اس کو میرے ڈرائیو میں ہے، انشاءاللہ آئی کین پوسٹ اٹ بیکاز آئی ہیو 3 ڈفرینٹ لنکس ہے جس میں بکس اسٹور کر کے رکھی، تو شوڈ بی گڈ. اٹ از آلموسٹ دا سیم تھنگ، بٹ دا تھنگ از انگلش والے اس میں اس مطلب جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں پرنٹ کرے ہوئے. So with the dua we'll start. So now I'm going to do the قرآن کے جو فضائل ہے that would be I'm doing, and the next session will be آداب. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قرآن کے فضائل. سو یہ جو کتاب ہے یہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس کے رائٹر ہے. When we read any book, first we gonna see the writer. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یہ کتاب بھیجے، اور خالق مالک مدبر ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اینجل جبرائیل کے تھرو. اینڈ دیٹ اینجل جبرائیل واز اے قوی، اسٹرانگ، اسٹرن. اینڈ کس کے اوپر بھیجے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے، اور وہ صادق اور امین تھے، وہ ٹروتھفل تھے. بیفور نازل آف دا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was known to be truthful person, and then the Quran was revealed, and it took 23 years. Allah subhanahu wa ta'ala 23 years میں نازل کرے. Why such a long time? When you look at the different books, جب آپ دوسرے تورا، انجیل، زبور دیکھیے وہ 1 shot میں نازل ہے، بٹ 23 years میں it's like a more than 2 decades. Things would be changing, right? بٹ یہ قرآن جس طرح ایک مکمل طور پہ حفاظت سے، سیکیورٹی کے ساتھ اچھی طرح نازل ہوئی، کوئی اس میں کوئی فرق نہیں. آج تک اتنے سال ہو گئے اور کبھی بھی اس میں، اور اللہ ول پروٹیکٹ دس کتاب. اینڈ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس اوریجنل کاپی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی کاپی ہے، بچے بڑے. تو دس از دا اونلی بک that was memorized. I heard there are other books too, but we can't compare with the Quran. تو قرآن کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک شفا اور رحمت ہے. اٹس ناٹ اونلی جسٹ ہم سوچ رہے کہ اچھا ایسا بول دینا کافی. یو شوڈ ہیو دیٹ فرم بلیو. اللہ سیز یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. So this ayah clearly mentioned سورہ نساء آیہ نمبر 174 کی آیت ہے. And this refer to یا ایہا الناس. It's addressing to everyone. It's not like addressing to یا ایہا الذین آمنوا. It means کہ نان مسلمس کو بھی یہ کتاب پہنچنی ہے. If you know somebody, they are interested in learning it, why don't you give a copy? Why don't you tell them کہ یہ ہے، یا لنک بھیج دو ویب سائٹ. ابھی تو ہارڈ کاپی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لنک دے سکتے اچھے سے. تو یا ایھا الناس، تو لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ کس طرح بلا شبہ. there is no doubt about it. when سورۃ الفاتحہ completes and سورہ بقرہ starts, Allah says لا ریب فیہ ھدی للمتقین. there is no doubt about it. when you want to read the Quran, when we start reading it, کوئی ایک ڈاؤٹ بھی نہیں ہے نا کسی چیز کے بارے میں. فار ایگزامپل اف وی ٹیک دا دنیاوی چیز، کوئی آپ میڈیسن لے رہے یا کوئی ٹریٹمنٹ کرا رہے اور آپ کو یقین ہی نہیں ہے وہ، تو ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ؟ تو یہاں پر جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے، برہان ہے من ربکم، رب کے طرف سے ہے، وانزلنا الیکم نورا، اور یہ نور ہے اور مبین ہے، واضح طور پہ ہے. اٹس ناٹ لائک چند مخصوص لوگ ہی اس کو پڑھے اور دوسرے لوگ پڑھنے کا نہیں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ایسی بات نہیں، اس کو کوشش کرنا پڑتا، جد و جہد کرنا پڑتا. nobody is like you think کہ اچھا ان کو سمجھ میں آ رہا، ان کو نہیں آ رہا. there is nothing like that.
Everybody could understand that. You should take out time, you should spend it. And we are spending this time for the akhirah. ये investment है आखिरत के लिए. जब हम टाइम निकाल रहे हैं अपना, आई नो दिस इज कीमती टाइम, इवनिंग ऑफ द वीकेंड, एंड इट्स नॉट ईजी स्पेशली विद द फैमिलीज, यू नो, लेकिन आपको अपनी आखिरत की तैयारी करना है एंड उसके साथ साथ दूसरे लोग भी वो चीज़ को फॉलो करेंगे. अच्छा ही विल यू नो फ्लरिश. So let's see the ayahs. There are different ayahs has been mentioned in this book, and also it has 105 pages. इसका PDF भी है and also hard copy भी है. Better to go for the hard copy. आप अच्छे से उर्दू पढ़ सकते हैं. Better to go for the hard copy क्योंकि आप उसमें book mark कर सकते हैं, अच्छे से वो कर सकते हैं. नहीं आप soft copy रखना है, that's also fine because I keep both. तो यहाँ पर क्या है बताया जा रहा है, ये किताब के बारे में डिफरेंट आयस मेंशन किए गए हैं. सूरत अश-शुरा आया नंबर 192 to 194. व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन. तो ये क्या है, ये जो तंजील है, नज़ला तंजील मतलब ग्रेजुअली नाजिल होने को बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता. किसकी किताब है? रब्बिल आलमीन है, रब है दो जहान का मालिक जो. नज़ला बिही रूहुल अमीन, और किस पे नाजिल हुआ, किस तरह? रूहुल अमीन. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट एंजल जिब्राइल. अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन. तो ये मुनज़िरीन जो है नज़रा से है, किस पे, किसके क़ल्ब पे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पे नाजिल हुआ. क़ल्ब यानी कि उनके हार्ट पे, उनके दिल पे. एंड व्हेन यू फॉलो द सीरा यू माइट हैव हर्ड व्हेन ही वाज विद हलीमा सादिया एंड दैट टाइम his heart was pure and cleansed. Zamzam water से that was the ever first heart surgery you could say, जो उनके हार्ट को धो के अल्लाह ताला उनको क्लेंस कर दिए, क्लीन कर दिए थे. तो उनके हार्ट पे कुरान मुबारक, कुरान नाजिल हुआ. सो हाउ इम्पोर्टेंट दैट बुक वुड बी. एंड अल्लाह सेज इन सूरतुल हशर के लास्ट आयतों में कि अगर ये किताब माउंटेन्स पे भी नाजिल होती तो माउंटेन्स दब जाते. दिस किताब इज़ सो इम्पोर्टेंट. इसमें एक औ भी है, एक डरावा भी है, एंड ऑल्सो इट हैज़ शिफा. मतलब ये ऐसी किताब है जो पढ़ने से शिफा है. सूरतुल फातिहा, द 7 ayahs of the सूरतुल फातिहा, and it is mentioned in the Quran also, those are the 7 सबल मसानी हैं और शिफा है. When we recite सूरतुल फातिहा 7 times, it will give you शिफा, right? तो ये ऐसी चीज़ें हम पढ़ते फिर उसके ऊपर फूकते और वो पानी दम करके पीते. बट दिस इज़ अगेन द फॉर्म, यू नो, आपको यकीन होना चाहिए इससे मेरे को फ़ायदा होने वाला है. अल्लाह सेज़ कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा वल्लज़ीना ला युमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम आमा. तो अब यहाँ पर क्या है, कह दीजिए कुरान इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं हिदायत है. दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु बिलीव इट, जो ईमान लाए. दिस इज द थिंग. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है दिस इज शिफा फॉर एवरीबडी. लाइक यू नो देयर आर प्रीरिक्विजिट फॉर इट कि उन्हीं के लिए है. लिल्लज़ीना आमनु हुदौ है, उनके लिए हुदा भी है, हिदायत भी है और शिफा भी है. हम सब चाहते कि शिफा हो. इट्स नॉट ओनली कि आप जब बीमार पड़ रहे, दिल इज़ अ यू नो हब. दिल ऐसी चीज़ है, अगर दिल के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ आ गई, कंटामिनेटेड हो गया, प्योर नहीं है. इन वॉट सेंस प्योर नहीं है? आपको ऐसा दुनिया में ऐसा कुछ फील नहीं होता कि मुझे ये हुआ तो वो हुआ, बट यू नो लेयर्स पड़ जाते हैं दिल पे भी. जैसा घर का कभी आप कुछ फर्नीचर देखे या इवन काउंटर टॉप देख लीजिए किचन का, रोज़ हम कई बार उसको साफ़ करते, तो हमारे दिल की भी सफाई कई बार होना है. वह हुदा व शिफा जो है, तो हिदायत जब भी मिलेंगी आप उसको शिफा किस तरह मिलेंगी, जो फायर वॉल्स भी लगाना है. ऐसा नहीं है कि एक तरफ से हम कुरान पढ़ रहे ले रहे एंड दूसरी तरफ से वो निकल जा रहा, यानी कि ऐसे चीज़ों से रुक जाना है. डोंट्स भी है डूज के साथ.
So you will get the shifa from, because Allah says so. When Allah says اللہ کی بات سچی ہے اور کلام سچا ہے اور مکمل ہے, we have to check ourselves, کیا میں firm determination اور complete توکل کے ساتھ پڑھ رہی ہوں یا نہیں. تو یہ ضرور آپ کو ہدایت بھی نکا, اور 2 طرح کی بھی ہدایت ہوں گی, ارشاد اور توفیق. آپ جب اس کے ساتھ جب ایک تعلق بنائیں گے قرآن سے, ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بنانے کے لیے پی آر بناتے, اچھا ان کے ساتھ ان کے ساتھ. قرآن کے ساتھ بنائیے, nobody is watching you, it's between you and Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ. how strong it is. ہمیشہ ایک مصحف اپنے ساتھ. اب تو کیا ہے, فون میں آ گیا, آئی پیڈ میں آ گیا, ہر جگہ. you should have that محبت with the قرآن. اس کو ریڈ بھی کرنا ہے, اور شفا کے لیے آیتیں ہمیشہ, کبھی بھی کچھ بھی ہو رہا, ارے یہ دوا کھا لیں گے, وہ go for the سورہ فاتحہ, recite the duas, and then blow yourself, and that عادت will help you. and والذین لا یؤمنون, اب لا یؤمنون, اب جو لوگوں کو ایمانش نے لائے انہوں, تو ان کے لیے فی آذانہم, اذن کی جمع ہے, ان کے ایئرس میں کیا ہے, وقرہ کیا ہے, ان کے اندر ڈیفنس, ہالونیس ہے ان کے کانوں میں. مطلب آواز تو ان کے کانوں تک جا رہی, دے آر ناٹ ایکچولی, ان کو کانوں میں کچھ پرابلم نہیں ہے, لیکن وہ کانوں سے ٹکرا کے اندر نہیں جا رہی وہ بات. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے. ایمان نہ رہنے سے کیا ہو رہا, اور انہوں علیہم آما, مطلب اندھے بھی ہو جا رہے. جب انسان وہ ایک توجہ کے ساتھ سننا, اس کو سمجھنا, اس کو عمل کرنا, اس کے لیے نا اللہ سے اپنے خود سے وعدہ کریے کہ مجھے قرآن سے تعلق بہت اسٹرانگ کرنا ہے. سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ آپ اکیلے رہتے, ڈزنٹ میٹر, یہ دنیا میں ہم اکیلے آئے, اکیلے ہی جانے کا ہے, لیکن جب قرآن کے ساتھ آپ رہتے, یو ڈونٹ فیل اکیلاپن. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے لوگوں میں بھی ہے, آپ لوگوں میں بھی رہ کے اکیلے ہو سکتے, اکیلے بھی رہ کے اکیلے ہو سکتے. بٹ وین یو ہیو دا اسٹرانگ تعلق ود قرآن, قرآن کیا ہے, اللہ کی کتاب ہے, تو پھر کیا رہیں گا, آپ کو کوئی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا, آپ کوئی کرب نہیں کریں گے, اچھا میرے کو کوئی کال نہیں کرے, میں اکیلی ہو گئی, فلاں یہ وہ. اینڈ ایز دا ایج گروز پیپل اسٹارٹ کربنگ دا تھنگس, ان لوگ اپنے آپ پہ کیا ہوتے, بہت زیادہ فیل کرتے کہ ارے میں بہت زیادہ اکیلی ہوں. دیر از نتھنگ لائک اٹ. آپ قرآن سے مضبوط اسٹرانگ تعلق کریے. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ان دا آرڈر, جسٹ آئی ایم گونو I already read the pages and then I'm trying to do it in my words. اور یہاں پر پھر سورہ طٰہٰ کی بھی آیت آتی اور بتایا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچی تو جس میں میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا, مطلب ریچرڈ. تو یہاں پر کتنی خوشخبری ہے, ہدایت آ گئی, لیکن اس کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے, اتباع کرنا ہے. تو ان کے لیے کیا ہے کہ پھر مس گائیڈنس نہیں رہیں گا, ان کو یدلو نہیں ہوں گا اور یشقا نہیں ہوں گے انہوں, یعنی کہ بہت بدبخت. We don't want to be wretched person, we don't want to be badbakht, we want to be righteous person, we want to follow the Quran. And Allah says, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. So Allah says that ہم نے, and this is for the ta'zim, Allah is only one. This is for the تعظیم کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس قرآن کو بھیجے. اور یہ ذکر ہے, it's not only ذکر means نصیحت. نصیحت it could be try to understand. نصیحت ایک ایسی بات ہے جس میں محبت بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے. Like this could be a piece of information you are giving, but with the love and affection and also with the warning. Okay, it could be like you are telling your children, okay, do this, but if you don't do it, it will harm you. You understand that? تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نازل کرے, یہ ذکر ہے, لیکن اور اللہ تعالیٰ یہ ذکر, یہ قرآن کو حفاظت کرنے والا ہے. اگر خدا نخواستہ اگر اتنے سارے دنیا میں ہم دیکھتے کہ ایک ہی قرآن ہے,
ہر جگہ ایک ہی قبلہ ہے, وی فالو دیٹ, رائٹ, الحمدللہ. تو اگر وہ برن ڈاؤن بھی کر دیے تو پیپل ہیو دیر ان دیر ہارٹ, اور اللہ تعالیٰ کے پاس اوریجنل کاپی ہے. تو ایسی کتاب ہے یہ, اور اس سے صرف ہم کو فائدے ہی فائدے ہے. وین وی ڈائی اے پرسن ول بی, خود شکل ایک انسان آپ کو فالو کریں گا. اینڈ واٹ از دیٹ خود شکل پرسن؟ دیٹ از دا قرآن یو ریسائٹڈ. تو اب یہ دنیا میں ریسائٹ کرنے, اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کیسا پڑھنا, تو دیر از نو ایج بار. دیر آر سو مینی سسٹرز ہو آر ریڈی ٹو ہیلپ, دن رات انہوں دینے کے لیے تیار ہے. لیکن پیپل, دا ادر ڈے I came to know they don't know how to read it. They never want to want to learn it, and they are just saying Bismillah and they are just moving their finger. That's not it. اور اس میں کیا اس کا ریزن دیا جا رہا کہ نہیں اب ان کی عمر ہو گئی, ان کو یہ نہیں آتا. بھائی عمر ہو گئی مطلب کھانا نہیں کھا رہے, نماز نہیں پڑھ رہے, باہر نہیں جا رہے, شاپنگ نہیں کر رہے. What do you mean by that? جب تک ہماری زندگی ہے اور ہمارا مائنڈ صحیح ہے, ہمارے سینسز صحیح ہے, you have that opportunity to learn. Many people, they were not Muslims, now they become Muslim, they learn each and everything. There are so many scholars these days. Mostly I try to listen to them because the way they learned, they went to the Makkah and Medina, they learned from different university, اور ان کے پاس اتنا زیادہ علم ہے اور اچھا صحیح علم ہے اور واضح طور پہ وہ پہنچاتے بھی. And also here it has been mentioned کہ کس طرح قرآن کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دلوں کے لیے ہدایت بنا دیے, اور لوگوں کے لیے جو نئی ہدایت لینا چاہتے ان کے لیے گمراہی ہے. اور پھر جو آگے پھر بتایا گیا, دے آر ڈفرینٹ وے دس ہیز بین مینشن, آیتوں کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ کتاب جو ہے نا, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز, اور یہ کتاب کیا ہے, سورہ حامیم السجدہ کی آیت 41 اور 42 میں بتایا گیا, اور بے شک یہ البتہ ایک زبردست کتاب ہے, اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے. یہ ایک کامل حکمت والی تمام خوبیوں والی کے طرف سے ہے, نازل ہوئے. مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی پریز کی جا رہی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز, اللہ تعالیٰ عزیز ہے. اور پھر اس کے بعد کہ لا یاتیہ الباطل, یہ باطل من بین یدیہ نہ ولا من خلفہ, سامنے یا پیچھے, اور تنزل من حکیم حمید, دو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس آگے, حکیم بھی ہے حمید بھی ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پریز وردی ہے. تو یہ کتاب کی جب ہم بات کرتے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی چیز اس میں باطل نہیں ہے, سب چیز سچی ہے. اینڈ بیفور اسٹارٹنگ دا کلاس آئی پلے دا رقیہ شریعہ. رقیہ شریعہ میں ایسے آیتیں ہیں جس میں آپ کو شفا ہوتی, اینڈ وی آل آر افیکٹڈ. جیسے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے دلوں پہ اثر ہوتا, باتوں کا اثر ہوتا, قرآن کی اچھی باتوں کا اثر ہوتا. اینڈ جب اچھی باتوں کا اثر ہوتا نا تو ہمارا ایمان کا لیول آگے بڑھتا, اور ہم کیا چاہتے کہ ہم اور چیزیں سیکھنا چاہتے. ایک ہمارا دل کیا ہے نا, ایک کنٹینر ہے, وہ کنٹینر میں ہم کیا کیا ڈال رہے ہیں. اب وہ کنٹینر میں قرآن بھی ڈال رہے ہیں, پھر دوسرے چیزیں بھی ڈال رہے ہیں جو آپ کو معلوم ہے ہارمفل ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. Sometimes it happens person to person, it varies because I want to clear this thing. ہو سکتا کوئی انسان کو ڈے ٹو ڈے لائف کے چیزیں ہیں یا نیوز ہے, وہ بھی اس کو بہت زیادہ اس کے دل میں ہیوک کریٹ کرتی یا اس کے مائنڈ کو بہت افیکٹ کرتی. It happens, right? آف کورس آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے سراؤنڈنگ میں کیا ہونا, لیکن اتنا زیادہ اس میں انگروس نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ کے جو عبادتیں ہیں, آپ کی جو ہیلتھ ہے اس پہ بھی افیکٹ ہو رہا. سیم تھنگ ود دا معاملات. معاملات بہت ہی لائٹ رکھنا چاہیے, سب سے اچھا رکھنا چاہیے, لیکن جہاں سے کوئی چیز بگڑی سوری کر کے اس کو ٹھیک کر لینا ہے. لیکن اگر وہ چیز خراب ہو گئی تو وی آل آر اسٹوڈنٹس آف دا قرآن, اور مرتے دم تک ہم کو پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے لیے ہمارا صحت اچھی ہونا امپورٹنٹ ہے, ہمارا دل کا صاف ہونا اچھی بات ہے. اینڈ پیپل آلویز دے سے قرآن پڑھا رہے اور اتنا سختی کیسا ہے, نرمی کیوں نہیں ہے آپ کے اندر, بیکاز دے نیور لک اپ ٹو یو, اسپیشلی یور فیملی.
ان لوگ بولیں گے اتنا قرآن پڑھا رہے, جب دیکھو آپ کے ہاتھ میں قرآن رہتی, آپ کے دل میں نرمی کیوں نہیں ہے؟ وی ہیو ٹو ہیو دا نرمی, بیکاز دس بک it will create so much نرمی in your heart. اور یہ کتاب کے وجہ سے ہی کیا ہوتا, ہم ہمیشہ ہیپی رہتے. سم ٹائمس کوئی بات بھی ہو جاتی, کچھ بھی ہو جاتی, پھر اس کے بعد نماز کا ٹائم آتا, نماز پڑھتے, پھر اپنا قرآن لے کے بیٹھتے. اگر قرآن لے کے بھی نہیں بیٹھے, کچھ آیتیں یاد ہے تو وہ یاد کرتے رہتے, تو اس سے کیا ہوتا, یو فیل ہیپی. اینڈ بلیو می, جب آپ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ سو بھی جاتے, تو آپ کے مائنڈ میں بھی جیسا ریکارڈنگ پلے ہوتی نا, ویسی قرآن آپ کے مائنڈ میں چلتے رہتا. تو ہمیشہ قرآن اتنا اپنے کو اسٹرانگلی اس سے کنیکشن رکھنا چاہیے کہ وہ سفارش کرے, جب ہم خبر میں چلے جائے وہ ہم کو انٹرسیڈ کرے, ہماری سفارش کرے. اور قرآن اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گا, مرنے کے بعد خبر میں بھی پہنچائیں گا, اور آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں بھی. اور آیت میں آتا کہ تمہارے وائف ہو یعنی اسپاؤس ہو, بچے ہو, کوئی بھی تمہارے لیے کام آنے والے نہیں ہیں, لیکن اپنی جو اچھے اعمال کر کے گئے وہ کام آنے والے ہیں. دس از دا اونلی کرنسی جو کام آنے والی ہے. اور سب سے بیسٹ کیا ہے, قرآن پڑھنا. اب آپ بہت تکلیف سے پڑھ رہے ہیں, بہت مشکلوں سے پڑھیں, تکلیف سے پڑھ رہے ہیں, مشکلوں سے پڑھ رہے ہیں, مطلب ہو سکتا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر بھی آپ ٹائم نکال رہے ہیں, آپ کے بچے چھوٹے ہیں پھر بھی ٹائم نکال رہے ہیں, لیکن یو کین ٹیک آؤٹ ٹائم. آپ کتنے بھی مصروف ہو, اب تو اتنا زیادہ ایئر پوڈس نکل گئے, آپ کان میں لگا لے کے سن سکتے, بٹ یو ہیو ٹو ہیو دا توجہ. جو بیٹھ کے ایک طالب علم سیکھتا نا, ویسا چلتے پھرتے ویسا سیکھنے کا نہیں ہے وہ. آپ کو فیل بیڈ بھی ہوتا بعد میں, ارے میں ایسا کیوں سیکھی بول کے. اور قرآن کیا ہے, زندہ انسان کے لیے نصیحت ہے. ہم سوچتے نا ان کے لیے بخشنا, ان کے لیے بخشنا. فرسٹ آف آل ہم اپنے آپ کو بخش لینا ہے کہ ہمارے لیے کون دعا کرے, اچھی بات ہے دعا کرے. لوگوں کو ان کی ڈیتھ ہو جاتی, ان کے بچوں کو نہیں معلوم رہتا کہ ان کے لیے پرے کیسا کرنا, ان کے لیے دعا کیسا کرنا. اینڈ if the children are not making دعا اور انہوں رانگ تھنگس کر رہی تو اور عذاب ہوتا. تو یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے, یعنی ہم سب پڑھنا بھی ہے, عمل بھی کرنا ہے, اینڈ پاس آن بھی کرنا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ چلو ہم فلاں گزر کے. اچھی بات ہے, قرآن کے بعد یہ ایک دعا کرنا چاہیے. ہر بار جب آپ ریسیٹیشن آف دا قرآن کرتے, اس کے بعد یو شوڈ میک دعا. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. جیسا بارش ہو رہی دعا کر رہے ہیں, تو ڈیسیز پرسن کے لیے ایوری ٹائم میک دعا کریے. لیکن آپ بول رہے کہ اتنے میں قرآن ختم کر دی وہ پرسن کے لیے. آپ جو قرآن ختم کر رہے نا وہ آپ کو فائدہ پہنچ رہا. آف کورس آپ دعا کریں گے, چاہے ڈیسیز آپ کے پیرنٹس ہے یا آپ کے سبلنگس ہے, جو بھی دنیا میں نہیں ہے, جو صحیح عقیدے پہ گزرے. اگر وہ صحیح عقیدے پہ نہیں گزرے وہ اللہ بہتر جانے. تو اِنَّا ہوا الا ذکر و قرآن مبین. تو اب یہاں پر وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن ہے, لیکن کیا ہے اب جو لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, اس کے سوائے کچھ نہیں تاکہ اس سے ڈرائے جو زندہ ہو. تو دس از لائک حیات جو بولتے نا وہ ہے. سو دس از فار دا پیپل ہو آر الائیو, ان کے لیے ایک ہدایت ہے. یعنی اب دیکھیے ہم زندہ ہے تو ہم سمجھ سکتے نا کہ یہ ہدایت ہے, یہ کرنا ہے. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس مینشنڈ اباؤٹ دس کہ جب شخص جب قرآن پڑھتا, اس کو سمجھتا, تو اس کی ایک طرز زندگی چینج ہو جاتی. دس از لائک اے کمپلیٹ مینول. اٹس جسٹ ناٹ ریسیٹیشن میں. لوگ کیا ہے معلوم, صرف ریسیٹیشن تک ہی رک جاتے, نہ وہ تفسیر کبھی سننا چاہتے, نہ پڑھنا چاہتے, نہ لیکچر سننا چاہتے. وہ آگے اسٹیپ 2 پہ جانا ہی نہیں چاہتے. اسٹیپ 1 پہ رہتے, یا تو ریسائٹ کر لیں گے, میمورائز کر لیں گے, بٹ تفسیر کی جب بات آتی, سننے کی بات ہوتی, تو لٹرلی دے ول سے کہ اگر سنے اور سمجھے تو عمل کرنا پڑتا. عمل تو کرنا ہی چاہیے. کتاب آئی اس لیے کہ عمل کرنے کے لیے. تو قرآن میں کیا ہے, مکی صورتیں ہیں, مدنی صورتیں ہیں, ڈوز ہے, ڈونٹس ہے. اور مکی صورتوں میں پرسیکیوشن بہت زیادہ ہے, اور اتنا زیادہ ہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے. اور اب مدنی صورتوں میں کیا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے, یہ کرو یہ مت کرو. کیا وہ آسان چیز ہے لوگوں کے لیے؟ اٹس ناٹ آسان چیز. کوئی چیز کرو اور نہ کرو تو بھی مشکل ہے. وی کانٹ ٹیل دیم any person that thing. اگر لوگوں کو بھی بول رہے, کسی کے لیے بھی بول رہے, پلیز سسٹر کین یو ڈو دس پلیز, ریکویسٹنگ موڈ میں بولتے. اینڈ نیور گیو امر, کبھی بھی آرڈر دے کے نہیں بول سکتے یہ کرو, کس کو بھی نہیں بول سکتے.
لیکن جب آپ بولتے ہیں کہ یہ مت کرو، ڈونٹ ڈو دیٹ، انسٹیڈ آف سیئنگ ناٹ ڈوئنگ دیٹ، بیکاز قرآن میں جو واضح طور پہ ہے دس از دس، بٹ وین اے پرسن ٹو پرسن یو آر سیئنگ یو ڈونٹ ہیو ٹو سے ناٹ ٹو ڈو اٹ، انسٹیڈ یو شوڈ سے دس از ہاؤ وی ہیو ٹو ڈو اٹ، یو انڈرسٹینڈ، سو دیٹس ہاؤ دا تھنگس وڈ بی. تو یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انسانوں میں کتنے قسم کے رہتے جو ہدایت لیتے اور اس پہ عمل کرتے، کتنے لوگ رہتے جو ان کے کانوں سے ٹکرا کے کان کے اندر نہیں جا رہی وہ بات، کانوں سے اوپر سے ہی نکل کے چلے جا رہی. تو ہدایت کے لیے جیسا ہم دعائیں پڑھ کے فرم ڈٹرمنیشن سے ہم سن رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی ہماری نیت ہونی چاہیے. اور یہ ارذل الامور جو ایک اولڈ ایج ہے نا اس سے بچاتی. اولڈ ایج مطلب کیا ہم گرو نہیں ہوتے، 16 ہی رہیں گے؟ نہیں، اولڈ ایج ہماری گرو ہوں گی جتنی بھی ہماری حیات ہے، بٹ یو ڈونٹ ہیو دیٹ فیبلنس، مطلب وہ کمزوری یا قرآن بھول جا رہے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت سارے سسٹرز ہیں جو اتنی ویری اولڈ ایج میں ہیں لیکن دے آر ڈوئنگ پرفیکٹلی فائن. کیا ہے وہ؟ قرآن کا پاور ہے، وہ ان کے اندر وہ طاقت دیتی، فرم ڈٹرمنیشن دیتی. بیٹھ کے نماز پڑھتے، کھڑے رہ کے نماز پڑھتے، مطلب ان کے لیگز وہ پرفیکٹلی فائن ہے، بینٹ ہو سکتے انہوں، کیونکہ یہ ارذل الامور سے بچاتی. تو یہ جو ہم سوچتے نا یہ کریم لے لینے سے میرے رنکل ہٹ جائیں گے، یہ ہو جائیں گا، وہ ہو جائیں گا، یہ جوس بنا کے پینے سے، اچھی بات ہے، اپنا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم امانت ہے اور ہم چاہتے کہ اچھے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے. لیکن جب تک ہماری زندگی ہے اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اکارڈنگ ٹو قرآن وی ہیو ٹو، دا وے آف لائف ہے، یہ پورا ایک ایسا مینول ہے، دا وے آف لائف ہے، اور اس میں ہم جتنے بار پڑھیں گے اس میں کچھ نہ کچھ ہماری مسنگ رہیں گی. تو اور ہم کوشش کریں گے کہ اچھا ہم سے یہ مس ہو گیا، نیکسٹ ٹائم وی شوڈ اوور کم دیٹ. اینڈ وی آل ول ڈو دا غلطیاں جانتے بوجھتے نہیں کرتے، لائک انجانے میں ہو جاتے. پکڑ کہاں پر ہوں گی؟ بھول جانے میں. نسیان کیا ہے؟ لائک نسیان مطلب غلطی سے بھول گئے، ٹھیک ہے. لیکن اب جانتے بوجھتے کوئی چیز اگنور کر رہے ہیں. اب جیسا نماز کا ٹائم آ رہا، جا کے سو جا رہی اور ٹھیک ہے کچھ آپ الارم رکھے، بہت آپ کی نیند تاری تھی، لیکن پھر اس کے بعد یو کم اینڈ ڈو دا نماز. بٹ ایسا نہیں کہ آپ جو فرض چیزیں ہیں اس کو آپ مس کر دے رہے ہیں اور بول رہے کہ نہیں غلطی ہو گئی، میں بعد میں معافی مانگ لوں گی. ویسا نہیں، پلان کر کے چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے. قرآن پہ عمل کرنا ہے تو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.